اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آج 30th جز 30ویں سپارے کی مختصر تفسیر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ صورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ کسی صورت کی تفسیر کا حق ادا تو نہیں کیا جا سکتا، بہرحال ایک اجمالی سا جائزہ ہم کوئکلی گو تھرو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی صورت جو آج کی تفسیر میں ہے 30th جز میں، وہ سورہ نبا ہے، جسے ہم عم یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ صورت قیامت کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے تھے۔ عم یتساءلون، آپس میں وہ سوال و جواب کرتے تھے کہ یہ کیا قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کفار، مکہ کے کفار گفتگو کرتے تھے۔ آج بھی لوگ جو ملحد ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ یہی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیسی سٹرینج باتیں کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی۔ یہ ایک ٹاپک جو ہے وہ ڈسکشن کا ٹاپک ہے ایک ایتھیسٹ ورلڈ میں۔ تو قیامت کیسے آئے گی جب ہم مر جائیں گے؟ دیر از نو سائنٹیفک پروف۔ تو اس طرح کی گفتگو آج بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کفار بھی باتیں کر رہے تھے، وہ اسی باہمی گفتگو کی طرف اشارہ ہے، سوال و جواب کی طرف۔ عم یتساءلون، کس بات کے بارے میں؟ یہ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ الذی هم فیہ مختلفون، یعنی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آپس میں ایک اختلاف بھی کرتے ہیں، ہوگی نہیں ہوگی۔ کلا سیعلمون، من قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی بات تاکہ اتھینٹیسٹی اس کی واضح ہو جائے کہ بالکل وہ ان کو پتہ چل جائے گا، دیکھ لیں گے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جب قیامت آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اس کا تذکرہ کیا، رات اور دن کا تذکرہ کیا۔ پھر یہ بتایا کہ جہنم جو ہے وہ کانت مرصادا، وہ گھات لگائے بیٹھی ہے، یعنی آخرت میں جہنم جو ہے وہ جو گناہ گار ہوں گے، جو اس میں گرائے جائیں گے، ان کا انتظار کرے گی، حل من مزید، آ جاؤ، یعنی منہ کھول کر جو ہے وہ۔ جہنم بھی اللہ کی کریچر ہے، مخلوق ہے، وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے گی۔ اور پھر جو ہے آخر میں جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کا تذکرہ ہے، وہ صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کوئی، قیامت والے دن کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا، کوئی لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بات نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ ہاں جس کو اجازت ہوگی بات کی وہی بات کر سکے گا۔ اور پھر جو ہے وہ گناہ گار لوگ جو ہوں گے، کافر، وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، کاش ہمیں یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا، کاش ہم مر کر جو ہے ملیا میٹ ہو جاتے، کاش ہماری زندگی۔ یقول یا لیتنی کنت، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہی ہوتا، یعنی بالکل ختم ہو جاتا۔ اگلی سورت سورہ نازیات، اور نازیات یہ فرشتوں کے بارے میں ہے جو جب روح نکالتے ہیں جسم کے اندر، وہ سوم کر کے روح کو نکالتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتا ہے، والنازعات غرقا۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اجمالی سا تذکرہ آتا ہے سورہ کے مڈل میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کا خوف کھایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
ونہى النفس عن الہویٰ، اور اللہ کے تقوی اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو خواہشات نفس کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کے لیے جنت، فإن الجنت ہی المأویٰ۔ پھر قیامت کا تذکرہ لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بتا دو اے محمد ان کو کہ اس کا کب واقع ہوگی، تو اس کا جو ہے وہ تمہیں کیا، قیامت کی تیاری کرو۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ تو اس کے بعد سورہ عبس وتولی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ عبس کا مطلب ہے تیوری چڑھانا۔ بعض اوقات ہم ماتھے پہ بل لے آتے ہیں نا غصے کی وجہ سے، جب ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں تو ماتھے پہ بل آ جاتا ہے۔ اصل میں اس کا یہ ہے کہ نبی کریم، اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، اور یہ اکثر ان کا مقولہ تھا، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ یہ ان کا ایک کہہ لے تکیہ کلام تھا، اکثر فری تھے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی اہلیہ تھی، ان کے کزن بھی تھے۔ تو یہ اس طرح وہ اکثر ایسے کہتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ان کے ساتھ بیٹھے گفت و شنید کر رہے تھے، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ ان کے مطالبات سن رہے تھے کہ یہ جو آپ کا نظام، مساوات کا نظام ہے، یہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہا ہے، ہم سردار لوگ ہیں، ہم غلاموں کے ساتھ کیسے بیٹھے، اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ یہ اب قائل ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی طرح کمپرومائز ہو جائے گا ان کے ساتھ، اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے سردار، ان کی ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایگر تھے کہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ ہر شخص تک پہنچ جائے اور ہر شخص جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایگر تھے کہ کسی طرح وہ اسلام لے آئیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار، اس لیے وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں عبداللہ بن ام مکتوم اپنی چھڑی گھماتے ہوئے داخل ہوئے۔ وہ اس بات سے لا علم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مصروف ہیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی آتے ہی، جیسے کہ وہ عام طور پر کرتے تھے، یا رسول اللہ مجھے سکھائیے جو آپ کے رب نے آپ کو سکھایا، یعنی جو کوئی نئی وحی آئی ہے، وہ دین سیکھنا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، بلکہ تھوڑا سا مائنڈ کیا کہ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اس کے درمیان میں یہ آ گئے ہیں، اب پتہ نہیں انہوں نے مائنڈ نہ کیا ہو، یہ کفار نے، سرداروں نے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو اصل ایسٹ ہے وہ یہی ہے، ام مکتوم یا اس طرح کے لوگ، عبداللہ بن ام مکتوم یا اس طرح کے لوگ جو تزکیہ چاہتے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ایگر ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں رب کے احکامات کو، جو چینج ہونا چاہتے ہیں، جن کے درمیان جن کے اندر تڑپ ہے دین کے لیے، تبدیلی کے لیے، جن کے اندر تڑپ ہے اللہ کا جو تقوی اختیار کرنے کی، تو آپ ان پر توجہ دیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اکڑ میں ہیں، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں، متکبر ہیں، وہ اما من استغنی ہیں، جو تو اس طرح تو اس طرح ان کی طرف، ان کے لیے آپ ان کو قربان نہ کریں، آپ کا اصل اثاثہ یا سرمایہ یہ ہیں۔ تو اس لیے تو اس طرح سے نبی کریم ایک قسم کا ان لوگوں، یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ، اصل میں یہ جو وہ کفار تھے، جو بڑے بڑے سردار، ان پر ایک قسم کی لعن طعن کی گئی ہے کہ دفع کرو ان کو۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پولائٹ انداز میں نصیحت کی گئی ہے کہ اصل میں سرمایہ جو ہے وہ یہ غریب لوگ، نبینا جیسے ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم اور اس طرح کے لوگ، بلال ہیں، تو یہ جو ہیں یہ بڑے بڑے سردار، یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، دفع کرو ان کو۔ یعنی بنیادی طور پر یہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان پر یہ لعن طعن کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے۔ تو اس کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ اور پھر جو ہے وہ
قیامت کا تذکرہ آگے چل کر آ جاتا ہے، اور پھر جو ہے سورہ شمس شروع ہو جائے، اذا الشمس کورت، سورت کورت شروع ہو جاتی ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں 30 جز کی تمام صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، یعنی ہر صورت میں کسی نہ کسی انداز میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں بھی قیامت ہی کا تذکرہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ جو ہے وہ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ جو ہے وہ ان کی سختی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کا جو پتھر سخت ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ روئی، جیسے روئی جب بھن جاتی ہے مشین میں تو وہ بالکل نرم ہو جاتی ہے، اسی طرح پہاڑ ہو جائیں گے اور وہ روئی کی طرح ہی اڑنا شروع کر دیں گے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ آگے چل کر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں تمہیں مارا گیا۔ یہ اسلام سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، یہ ایک بڑی قبیح قسم کی رسم تھی، لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور لڑکوں کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے لوگ، کیونکہ ایک قبائلی نظام تھا، کوئی پولیس کا یا گورنمنٹ کا تو سسٹم نہیں تھا۔ جس کے بیٹے زیادہ ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے، جس کے 10 بیٹے ہیں، 15 بیٹے ہیں، وہ بیٹے جو ہیں وہ آپ کی آرمی ہوتی تھی، اور لڑکیاں جو ہیں وہ جنگ نہیں لڑ سکتی تھیں۔ اس لیے لوگ طاقت، اپنے قبیلے کی طاقت کے اظہار کا یہی طریقہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کی جائیں اور زیادہ سے زیادہ بیٹے جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں، وہ ان کے بیٹے ہی ان کی آرمی ہوتی تھے، اور جو ہے بیٹیاں ہیں وہ ایک قسم کا وہ خرابی کا باعث اس نظام میں وہ ان کی سمجھ کے مطابق بنتی تھی، اس لیے بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے۔ تو اس رسم کو، اس کلچر کو قرآن نے چیلنج کیا کہ یہ بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک معصوم بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جانا۔ تو ایک جو ہے وہ صحابی تھے، وہ اپنے دور جاہلیت، یعنی جب وہ کافر تھے اس دور کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بہت شرمندہ ہوں، میں ریگریٹ کر رہا ہوں کہ میں جب کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میں تجارتی سفر پر تھا، تو بعد میں میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن میری جو بیوی تھی اس نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہارے بعد میں پریگننٹ تھی، کیونکہ اور بعد میں بیٹی پیدا ہوئی، کیونکہ تجارتی سفر کو بعد کا کئی مہینے لگ جاتے تھے، اس وقت جہاز میں سفر نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے کئی مہینے لوگ سیریا جاتے تھے، یمن جاتے تھے، تجارتی سفر میں بعض کا کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو جب کئی مہینوں بعد واپس آیا تو مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ میری بیوی پریگننٹ تھی اور بعد میں بچی بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تو میری بیوی نے کیا کیا، میری بچی کو جو ہے وہ جب وہ پیدا ہوئی تو اپنے رشتہ داروں کے گھر بھیج دیا۔ جب وہ بچی 3-4 سال کی ہوئی تو اس کو پھر وہ واپس لے آئی اور مجھے بتایا کہ یہ تمہاری بچی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اب بڑی ہو گئی ہے، کچھ تھوڑی سی باتیں کرے گی اپنے ابو سے تو پھر وہ پیار ہو جائے گا، تو اس کا ابو جو ہے وہ اس کو زندہ دفن نہیں کرے گا۔ تو وہ بچی جو ہے اپنے ابا سے بڑی مانوس ہو گئی۔ وہ صحابی اپنا قصہ بتا رہے ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں وہ بچی میرے ساتھ بہت مانوس ہوگی، میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی کھیلتے کھیلتے میں اس کو جو ہے وہ میدان میں لے گیا، وہاں میں نے گڑھا کھودا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی ابو یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ تو اس نے جو ہے وہ جب گڑھا کھودنے کی وجہ سے، اسپیڈ کی وجہ سے جو مٹی دھول میرے کپڑوں پر پڑتی تھی، میرے منہ پر پڑتی تھی، وہ میری بچی اتنی مانوس تھی میرے ساتھ کہ وہ میری گرد میرے چہرے سے اور میرے کپڑوں سے جھاڑتی تھی، صاف کرتی تھی، یعنی اتنی مانوس تھی۔ اور جو ہی وہ گڑھا کھودا اس بچی کو اس نے اس گڑھے میں ڈال دیا اور وہ مٹی ڈالنا شروع کرتی، تو وہ بچی پھر رونے لگی، ابا یہ کیا کر رہے ہیں، ہائے ابا یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ ہائے ابا یہ کیا کر رہے ہو، ہائے، یہ بچی کے آخری الفاظ تھے، ہائے ابا یہ کیا کر رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس گفتگو کو سن کر رونے لگ گئے، اور صحابہ نے کہا تم نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے تھے میں تو ریگریٹ کی وجہ سے، میں تو نادم ہوں اپنے کیے پر، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو کر رہا تھا
تاکہ کسی طرح میرا یہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے۔ تو یہی بات اس یہاں کی گئی ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے، کیونکہ اس زمانے میں یہ کلچر تھا، جب زندہ گاڑی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا۔ تو آج بھی معصوم بچوں کو سیریا میں، برما میں قتل کیا جاتا ہے، تو کیا یہ لوگ جواب دہی سے غافل ہیں؟ ایک دن وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بچوں کو قتل کرتے ہیں، بمبارمنٹ کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہلاک ہو رہے ہیں، چاہے وہ برما ہو چاہے وہ سیریا ہو، یہ اسی قسم کے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ جس طرح فرعون نے بچوں کو ذبح کیا تھا، قتل کیا تھا، یہ کچھ چھوٹے چھوٹے جرائم نہیں ہیں معصوم بچوں کا قتل عام۔ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ اسی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ ہے کہ بِأَيِّ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی سے سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا۔ تو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت لگائیں گے، تو مختلف کیس پیش ہوں گے اس میں، جس نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو سب سے پہلا جو مقدمہ پیش ہوگا وہ قتل کا ہوگا۔ سب سے پہلے قتل کے مقدمے پیش ہوں گے، جس نے کسی کو قتل کیا ان کی سزاؤں کا، ان کے مقدمے سنے جائیں گے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آخر میں پھر جو ہے وہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ انَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم عظیم قوت عند ذی العرش، جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر جو ہے سورت انفطار شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی وہی جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جب تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جو قبریں ہیں جو ہیں وہ کھود دی جائیں گی، یعنی یہ سب قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر انسان سے کہا جا رہا ہے، ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، سب جو علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ پھر انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے جسے تجھے رب کریم سے دور کر دیا ہے، بیگانہ کر دیا ہے۔ الذی خلقک، یعنی کیوں تو رب پر ایمان نہیں لاتا۔ الذی خلقک فسواک، اس نے تجھے پیدا کیا، تیری نوک جھونک سنواری، جو اتنی خوبصورت تجھے بنایا، تو یہ کیوں تو اپنے رب سے دور بھاگتا ہے؟ یعنی اس کو بڑے اپیلنگ انداز میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اگین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، جو بد لوگ ہیں وان الفجار لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے، آگ، وہ اس دن جو ہے وہ جزا و سزا کے دن جو ہے اس میں داخل ہوں گے۔ تو اس کے بعد سورت مطفین شروع ہوتی ہے۔ مطفین کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا وہ لوگ جو ڈنڈی مارتے ہیں، ڈس آنیسٹی کرتے ہیں، یا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یا بزنس میں کرپشن کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے یہ اسی کے نام سے یہ رکھی گئی۔ اس میں اگین یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ پھر جو ہے وہ جو روحیں ہوں گی انسانوں کی، علیون، جو نیک روحیں ہوں گی وہ جو ہے اعلیٰ مقام پر ہوں گی، علیون، اور جو بد روحیں ہوں گی وہ سجین، جو سجین کہتے ہیں جیل کو، یعنی ان کو قید کر دیا جائے گا زمین کے تہہ خانوں میں جہاں اندھیرا ہوگا۔ تو اس طرح کر کے اس صورت کا بھی جو ہے مختصر سا کر کے ہم اختتام کرتے ہیں۔ آگے صورت انشقاق ہے، وہی بھی قیامت کا تذکرہ، اذا السماء انشقت، جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اور جب زمین جو ہے وہ کھینچ دی جائے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ مد ہوتا ہے کھینچنا، جب کپڑا کٹھا مٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم دونوں کونے پکڑ کر کھینچتے ہیں جھاڑنے کے لیے، تو اسی طرح زمین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ دے گا۔ اب تو زمین ان ایون ہے، کہیں سے اونچی ہے، کہیں نیچی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں گھاٹیاں ہیں۔ زمین بالکل کپڑے کی طرح کھینچی جائے گی اور ہموار کر دی جائے گی، پہاڑ گر جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو چٹیل میدان بن جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان بے شک تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے، یعنی ہر آنے والا دن تیری زندگی تجھے قیامت کے نزدیک کر رہا ہے۔ اور پھر فملاقی،
تو اسی طرح چلتے چلتے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، قیامت اللہ کی عدالت لگی اور وہاں تم اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ پھر وہ لوگ جن کو جو نیک کار ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو بدکار ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی کہ وہ چھپا رہے ہوں گے کتابہم وراء ظہری۔ اور پھر اس طرح جو آگے صورت جو ہے وہ صورت بروج ہے، صورت بروج بھی اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور اس میں جو ہے قتل اصحاب الاخدود کہ وہ ہلاک ہو گئے، وہ اصحاب الاخدود ہلاک کر دیے گئے، استغفر اللہ، ہلاک کر دیے گئے جو ہے وہ کھائیاں کھودنے والے۔ یہ اصل میں یہ وہ قصہ ہے کہ جب جب ایک یمن میں ایک کوئی سنا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یمن میں ایک حاکم تھا، تو اس نے جو ہے وہ جو مسلمان تھے، یعنی ان کو جو ہے جو اس وقت کے مسلمان تھے، پیپل آف دا بک تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، یہ اسلام سے پہلے کا قصہ ہے۔ اسلام کے آنے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کا یہ یمن کے علاقے کا قصہ ہے۔ روم اور ایران میں یہ جو ہے وہ جنگ و جدل ہوتی رہتی تھی، اور ایک خاص عرصے کے لیے جو ہے وہ جب یمن پر جو ہے وہ ان کا قبضہ ہوا، ایک بہت ظالم حکمران تھا، تو اس نے پیپل آف دا بک جو اہل کتاب تھے ان پر ظلم کیا۔ تو کہتے ہیں کہ 20 سے 40 ہزار کے لوگ آگ میں ڈال دیے گئے تھے، آگ جلائی گئی اور اس میں آگ میں جلا دیے گئے تھے، بہت بڑی ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی۔ تو اس میں ایک عورت کا قصہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے گود میں بچہ اٹھائے ہوئے تھا، وہ عورت بھی آگ کی طرف جا رہی تھی، آگ کے گڑھے کی طرف دھکیلی جا رہی تھی، لیکن آگ کے قریب جا کر وہ ذرا رک گئی، کیونکہ اس کا وہ اپنا تو اس کو زیادہ نہیں فکر تھا، لیکن اس کا بچہ جو اس کی گود میں تھا اس کا وہ زیادہ سوچ رہی تھی۔ تو وہ اس بچے کی وجہ سے، اس کو بچے کی آگ میں جلنے سے وہ زیادہ خوف زدہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا، وہ بچے جو دودھ پیتا بچہ تھا وہ بول پڑا، اس نے کہا کہ ماں فکر نہ کر، تو حق پر ہے اور حق کے لیے آگے چلی جا، اس میں جو ہے نا وہ اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یعنی بچہ جو ہے بہت چھوٹے بچے ہیں، جو بہت تھوڑے قصے ایسے ہیں، تقریباً 4 کے قریب ایسے شاید قصے ہیں جس میں انفینٹ جو بچہ اپنی ماں کی گود میں بولا۔ ایک تو ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ماں کی گود میں تھے جب انہوں نے گفتگو کی، پوری سپیچ دی، عیسیٰ علیہ السلام نے تو پوری سپیچ دی تھی۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک بچہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی گود سے وہ بولا ہے۔ اسی طرح وہ کہا جاتا ہے کہ وہ وشہد شاہد من اہلیہ، جو یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے جب وہ زلیخا نے اس کا پیچھا کیا، تو یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے بھی وہ بھی ایک بچہ ہی تھا گھر والوں میں سے جس نے گواہی دی کہ یعنی کہ یہ اس طرح یوسف جو ہے وہ چھوٹا ہے، یوسف علیہ السلام کے صحیح ہونے کی گواہی دی تھی، سچ ہونے کی گواہی دی تھی، تو وہ بھی ایک بچہ تھا۔ اسی طرح اور بھی روایات میں جو ہے نا وہ آتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اسی طرح فرعون کی بھی ایک ملازمہ تھی، اس کو بھی بچے سمیت جو ہے وہ آگ میں ڈالا گیا تھا، تو اس نے بھی وہ بچہ بولا تھا۔ تو اس طرح تقریباً 4 کے قریب قصے ہیں جو برل یوسف علیہ السلام کا جو گواہ تھا وہ روایت ذرا کہتے ہیں کہ ویک ہے، تو واللہ عالم۔ اس کے بعد سورۃ طارق شروع ہو جاتی ہے، والسماء، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کی تخلیق کا بھی قصہ ہے اس میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے تھے، انہم یکیدون کیدا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، واکید کیدا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بھی ان کے خلاف پلان کر رہا ہوں، یعنی وہ ناکام ہوں گے اپنی سازشوں میں۔ پھر سورہ اعلیٰ شروع ہوتی ہے، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں کی تسبیح میں شامل کرو، اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ اسی صورت سے
اس صورت کی پہلی آیت سے یہ ماخوذ ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی تو تیز تیز پڑھتے تھے کہیں بھول نہ جائے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کو آپ کو یاد کرا دیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے صحیفوں کا تذکرہ، سورہ غاشیہ جو ہے وہ بھی قیامت کے بارے میں ہی ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں۔ پھر اس میں اونٹ کا تذکرہ ہے کہ دیکھو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی اللہ کی مخلوق اونٹ کو دیکھو کتنا عجیب جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آگے حساب کتاب کا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں، ثم ان علینا حسابہم۔ تو اس آیت کے اینڈ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس صورت کے اینڈ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ پھر سورہ فجر ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، اور اس سے مراد یہی 10 راتیں یہ آخری عشرہ کی راتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ جو 10 ذوالحجہ کے 10 دن ہیں اس سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس قوم عاد کا، قوم سمود کا اس میں تذکرہ ہے۔ پھر نفس مطمئنہ کا اینڈ میں تذکرہ ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ اور پھر جو ہے سورہ بلد ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کے شہر کی قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی، ھذا البلد سے مراد شہر مکہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا، یعنی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آگے چل کر آگے سورہ شمس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی سورج کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس میں قوم سمود کا یعنی کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے، جنہوں نے وہ اس کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر سورہ لیل شروع ہوتی ہے، اس میں بھی مور اور لیس اسی قسم کا مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے، رات کی قسم اور دن کی قسم۔ اور پھر سورہ ضحیٰ شروع ہو جاتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ پہلی وحی کے بعد کافی عرصہ تک گیپ آیا اور وحی نہیں نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ یتیم تھے، الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی جب بھی زندگی میں مشکل آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید محسوس کیا کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اتنا عرصہ وحی نہ آنے کی وجہ آپ نے یہ سمجھا میرے رب نے مجھے ابینڈن کر دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابینڈن تو نہیں کیا تھا، کہ تم یتیم تھے، یعنی جب بھی تمہیں زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے تمہیں سہارا دیا، تم یتیم نہیں تھے، اور میں نے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ تم جو ہے وہ تنگ دست تھے، اس نے غنی کر دیا، یتیم تھے، اس نے سہارا دیا، تم بھٹکے ہوئے تھے، اس نے ہدایت دی، یعنی تم وحی کے آنے سے پہلے تو تمہیں ہدایت نہیں تھی، تو تم جو ہے وہ یتیم کو دھکے نہ دینا اور اپنے رب کی نعمت کا جو ہے وہ اقرار کرنا۔ تو اس طرح سورۃ انشراح بھی اسی طرح کی ہے، اسی قسم کا مضمون جو اگلی صورت نا الم نشرح لک صدرک، یہ اس پارہ میں تمام صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں مور اور لیس۔ کچھ صورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ ان کا کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا، اور علم نشر جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ بعض کا خیال ہے مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں صرف ان کو دوبارہ انسٹیٹ کیا گیا، اللہ عالم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جس طرح سورہ ضحیٰ میں تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ علم نشرہ میں بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے ہم نے آپ کا اور بلند کر دیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ اعلیٰ کر دیا۔ تو اس سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ کا نام ہوگا لیا جائے گا، وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اذان دیتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں بھی اللہ کا نام آئے گا وہیں وہیں محمد کا نام بھی آئے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اعلیٰ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اذان جو ہے وہ دنیا میں
ہر وقت کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا اس وقت یہاں رات ہے اگر، تو نیوزی لینڈ میں دن ہوگا، تو وہاں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی یا عشاء کی ہو رہی ہوگی۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں امریکہ، نیوزی لینڈ، کینیڈا، پاکستان، یعنی دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان کا وقت ہوتا ہے، اور ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے، اور اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا نام جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، یعنی 24 آور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نہ کہیں دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ اور کتنے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو کتنا آپ کا نام جو ہے وہ بلند کیا جا رہا ہے۔ سورہ 3 ہے اس کے بعد، اس میں زیتون، انجیر، والتین والزیتون اور پہاڑ طور کی قسم کھائی گئی ہے، بلد الامین، اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ تو تین اور زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے جو انبیاء کی پاک سرزمین ہے، تو ان کی قسمیں کھا کر انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ سورہ علق جو ہے وہ سب سے پہلے وہی نازل ہوئی ہے، جو وہ سورہ علق ہے، اگلی سورہ علق ہے۔ اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ سب سے پہلی وہی ہے جو غار حرا میں جبریل علیہ السلام لے کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ، پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو بتایا ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا، I can't read۔ تو پھر جبریل نے آپ کو ایک جو ہے نا وہ ہگ کیا اور خوب جو دبایا کہ آپ کی ہڈیاں تک تڑکنے لگ گئیں، تو پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو، تو پھر کہا میں تو پڑھا نہیں، ما انا بقاری۔ پھر دوبارہ یعنی 3 دفعہ آپ کو اس طرح سکیڑا آپ کے جسم کو، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروبیبلی اس طریقے سے آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہوگی فرشتے کے بھینچنے کی وجہ سے، تو پھر آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو نطفہ یعنی کہ جمے ہوئے خون سے۔ تو اس طرح تو پہلی ہی وحی میں تعلیم یعنی پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورت کی جو اگلی 6 آیت نمبر 6 سے لے کر آخر تک ہیں، وہ ابو جہل کے بارے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو ابو جہل جو ہے وہ جب آپ سجدے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، تکلیف دینا چاہتا تھا آپ کو۔ تو وہ جب آگے بڑھا تو بہت سارے اس کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ جب وہ آگے بڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں حملہ کرنے کے لیے، تو وہ پھر پیچھے ہٹنے لگ گیا، یعنی ایسا لگتا تھا کوئی چیز اس کو پیچھے دھکیل رہی ہے۔ تو بعد میں اس کے ساتھیوں نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں جب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، تو کوئی ایک تھا، وہ آگ کا ایک الاؤ تھا، ایک روشنی تھی، اور وہ مجھ پر آگ میں مجھے وہ مجھ پر آگ ڈالنا چاہتی تھی، تو میں ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا جو آگ لے کر آیا تھا، اگر ذرا بھی ابو جہل آگے مجھ پر بڑھتا تو وہ جو ہے وہ راکھ کر دیا جاتا، یعنی اس کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا۔ تو اسی سلسلے میں یہ آیات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری جو آیت ہے وہ ہے بھی یہی کہ تم بس سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، اس آیت کے اس سورہ کے آخر میں یہ سجدہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ سجدے کی حالت میں اس نے حملہ کیا تھا ابو جہل نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی تم بس سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سورہ قدر جو ہے وہ آج 27ویں رات بھی ہے، آنے والی رات 27ویں رات تھا، آج 27ویں رات ہے، اور یہ جو ہے سورہ قدر یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات کو جو ہے فرشتے آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کا ہر حکم لے کر، اور یہ رات جو ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات جو ہے وہ سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو اس رات کی فضیلت انشاءاللہ آج آنے والی رات 27ویں رات ہے، یہ بھی انشاءاللہ زیادہ قوی خیال یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ جو رات ہے یہی لیلۃ القدر ہوگی۔ آج کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، دعائیں مانگی جائیں، اور آج ہمارا قرآن کریم کا خلاصہ بھی، تفسیر بھی انشاءاللہ جو روز ہم 1 سپارہ تقریباً کرتے تھے، آج اس کا اختتام بھی انشاءاللہ۔ آج ویسے بھی ہم 27ویں شب کو قرآن کریم تراویح میں ختم کرتے ہیں، لیکن آج اس سال کیونکہ تراویح نہ ہو سکیں تو ہم نے تفسیر جو ہے قرآن کریم کی، پورے قرآن کی مختصر سی تفسیر جو ہے کرنے کا جو یہ سلسلہ شروع کیا۔ آج 30واں سپارہ
کر کے تو یہ پورے قرآن کی تفسیر جو ہے آج انشاءاللہ 27ویں شب سے پہلے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ سورۃ القدر ہے، یعنی سورۃ القدر جو ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے۔ بینہ میں بھی سورہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور اصحاب البریہ اور اس کا تذکرہ بد لوگوں کا، اور پھر پیپل آف دا بک کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ تو اسی لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، کیونکہ اس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اور اہل کتاب سے جو انکاؤنٹر ہے وہ مدینہ میں جا کر ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ۔ لیکن زیادہ قوی خیال یہی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ مکہ میں بھی اہل کتاب کے ساتھ تھوڑا بہت تذکرہ ان کا ہوتا رہتا تھا، ان کی طرف سے سوال و جواب آتے رہتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ صورت وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت کعب سے فرمایا کہ مجھے صورت بینہ سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں سناؤں آپ کو، آپ صاحب قرآن ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ کعب سے صورت بینہ سنو۔ تو وہ رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ نے آسمانوں پر میرا نام لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ کعب بن مالک سے جو ہے صورت بینہ سنو۔ تو اس طرح پھر یہ بینہ، سورہ بینہ کی یہ بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ زمین شیک کر دی جائے گی، زمین جو ہے اپنے احوال بیان کرے گی، جو ہمارے اعمال ہیں اس کو زمین جو ہے وہ بیان کرے گی قیامت کے دن۔ اور پھر سورہ عادیات ہے، گھوڑوں کی سموں کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر یعنی قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں یہ تذکرہ ہے۔ سورہ قاریہ بھی قیامت کا عظیم حادثہ، یعنی قیامت ہی آپ اس کو کہہ لیں، وما ادراک ما القاریہ، اور وہ کیا عظیم حادثہ ہوگا، یعنی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان جو ہے وہ روئی کی طرح دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ شخص جو ہے وہ جنت میں ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ پھر جو ہے وہ مشکل میں ہوگا، وہ حاویہ میں ہوگا۔ تو اس طرح قیامت اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کا اس صورت میں تذکرہ۔ صورت کاثر میں ہے کہ ہلاک کر دیا لوگوں کو کثرت کی خواہش نہیں، جیسے ہم دن رات کام کرتے ہیں دولت کے لیے، پیسے کے لیے، تو لوگ جو ہیں وہ قبروں تک جا پہنچے۔ تو اس طرح یہ اس صورت کا تذکرہ، اور آخر میں یہ حکم دیا جا رہا ہے ثم لتسأل، یہ کہا جا رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ العصر ہے اس کے بعد، یہ چھوٹی سی سورت ہے قرآن کریم کی، اس میں صبر کی تلقین کی گئی، اس میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ ہاں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو آپس میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی جامع صورت ہے کہ اگر سارا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو یہ ایک صورت ہی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی چغلی کھانے والا اور تانے دینے والا، اس کے لیے وعید، جو مال جمع کرتا ہے، جو مال کو گنتا رہتا ہے، اس کے لیے وعید کی خبر جو ہے وہ عذاب کی خبر اس صورت میں ہے۔ سورۃ فیل ہے اس کے بعد، سورۃ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ ہے، جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال ہی جو ابرہ جو حکمران تھا یمن کا، اس نے مکہ پر حملہ کیا کہ کعبے کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل یعنی پرندوں کو بھیجا، ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں کے سائز کے جو ہے وہ پتھر تھے۔ وہ پتھر کیا تھے؟ وہ بلٹ تھے، جیسے گولی ہوتی ہے میزائل کے بندوق کے اندر، وہ جس پر بھی پڑتی تھی، ہاتھی پر یا جانور پر یا انسان پر، اس کو تباہ کر دیتی تھی۔ اس طرح پوری فوج کو جو ہے نا وہ تباہ کر دیا گیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے اس کی ہسٹری کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ پھر سورہ فیل ہے، پھر سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش میں قریش کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اس میں ان کے 2 سفروں کا بھی تذکرہ ہے۔ قریش کیا کرتے تھے؟ شام اور یمن کا سفر کرتے تھے تجارت کے لیے۔ یہ اصل میں مکہ میں بہت غربت تھی، تو ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، ان کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ بڑے بزنس مائنڈ تھے، بڑے شارپ تھے۔
ان کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ مکہ میں لوگ حج کرنے تو آتے ہی ہیں، تو یہاں لوگ جو ہیں وہ اپنا مال لے کے آتے ہیں اور یہاں سے مال خریدتے بھی ہیں، تو یہ تو مارکیٹ ہے، یہ تو ہب ہے بزنس کی۔ تو اس نے کہا کیوں نہ ہم سیریا کا سفر کریں، یہاں جہاں روم اور چین اور وہاں سے مال آتا ہے وہ ہم مال لا کر ادھر بیچیں، اور یمن میں جائیں، یمن سے مال لے کے آئیں، وہاں انڈیا کی سپائسز اور ادھر کے علاقوں سے انڈونیشیا وغیرہ سے چیزیں آتی ہیں، وہاں سے ہم مال لیں، تو یہاں مکہ میں پوری دنیا کی جو ہے وہ جس طرح آج کل بھی مکہ میں دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، تو یہاں ہم کیوں نہ حاجیوں کو ایک کاروبار کا ذریعہ بنائیں۔ تو یہ ان کا آئیڈیا تھا، اور اس آئیڈیا کے بعد مکہ والوں نے سیریا اور یمن کا سفر شروع کیا، اور ان کی مالی حالت جو ہے بہت اچھی ہو گئی، اور ہاشم جو تھے وہ بہت امیر ہو گئے، کیونکہ آئیڈیا انہی کا تھا اور بزنس مائنڈ بھی تھے، اس لیے ان کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ تجارت میں فروغ ملا۔ تو اس کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی کہ 2 سردیوں اور گرمیوں کے سفر کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ صورت اس کے بعد ہے ماعون، اس میں جو ہے وہ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے اس کا تذکرہ ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور یعنی کہ ان کا تذکرہ ہے جو نمازوں سے غافل ہیں، اور پھر جو برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں دیتے ان کا تذکرہ ہے۔ پھر صورت کوثر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا نبوت سے پہلے، ابو القاسم، تو وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ بیٹیاں پیدا ہوئیں 4، اور اب جو ہے وہ آپ نبی تھے، اور جب آپ نبوت کی دعوت دے رہے تھے تو کفار یہ اکثر کہتے تھے کوئی بات نہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کا بیٹا تو کوئی ہے نہیں، تو جو ہی یہ فوت ہوگا اس کا میسج بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ بیٹے ہی ہیں جو آپ کے پیغام کو، آپ کی لیگیسی کو لے کے چلتے ہیں۔ تو لیکن اسی اثناء میں آپ کے ایک بیٹا پیدا ہو گیا، اس کا نام تھا عبداللہ، اس کا نام آپ نے رکھا عبداللہ۔ تو جب وہ بیٹا پیدا ہوا، یعنی پہلا بیٹا تو فوت ہو گیا تھا نا، نبوت سے پہلے پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، قاسم، اور جب عبداللہ پیدا ہوا تو پھر لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تو اس کے بیٹا اب ہو گیا ہے، اب تو اس کا پیغام جو ہے، کیونکہ بیٹا ہی ولی عہد ہوتا ہے نا، وہ اپنے کافرانہ انداز میں، دنیا دارانہ انداز میں سوچ رہے تھے، ان کو کیا پتہ تھا کہ نبی کا میسج تو بیٹے کے نہ ہوتے بھی ساری دنیا میں پھیل جائے گا، یہ تو پیغام کی قوت ہے۔ تو وہ پھر جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اب ان کے بیٹا پیدا ہو گیا، اب تو ان کا پیغام جو اگلی نسلوں تک چلتا رہے گا۔ تو لیکن ہوا یہ کہ 1 سال کے بعد تقریباً وہ عبداللہ بھی فوت ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، بڑے غمگین تھے، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو کفار جو ہیں، ابو لہب خصوصاً، وہ جشن منا رہے تھے۔ تو یہاں اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ چھوڑو، بیٹا فوت ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پریشان ہو تو اس کو کسی نعمت کا تذکرہ کر کے اس کو حشاش بشاش کر دیں، اس کی توجہ وہاں سے ہٹا دیں۔ انا اعطیناک الکوثر، جیسے ایک شخص پریشان ہو اور وہ اپنے کسی وجہ سے پریشان ہو تو اس کو اچانک خبر ملے کہ تمہاری 1 ملین پاؤنڈ کی لاٹری نکل آئی ہے، تو اس کو اپنا غم یا نقصان بھول جائے گا اور فوراً جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں ہم نے کوثر عطا کیا، اور کوثر سے مراد حوض کوثر ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز ہے، یہ آپ کا نام جو ہے جو زندہ کر دیا جائے گا، آپ کا نام جو ہے وہ بلند کر دیا جائے گا، ورفعنا لک ذکرک، اس سے مراد کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد یہ بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی فوتگی کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن اچانک جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشخبری دی، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان شانیہ کا ہوا الابتر، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، یعنی وہ کہتے تھے کہ نہیں اس کا بیٹا نہیں ہے تو اب اس کا نام جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کا بیٹا ہوتے ہوئے ان کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، اور تیرا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ رہے گا۔ تو اس کے بعد سورہ کافرون ہے، یہ اصل میں لاسٹ سورہ ہے کافروں کے بارے میں، مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو جو ان کے حال پر چھوڑ دو، اب ان کا حجت تمام ہو گئی ہے، اب یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اب جو ہے اس کے بعد تھوڑی ہی عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت
کر لی تھی، یعنی ان کو کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے اب جو دعوت کا کام 13 سال تک تم پر کیا، اب تم نہیں بدلے تو ٹھیک ہے، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، اب اپنے غلط دین کی وجہ سے تم اس کی سزا خود ہی بھگتو۔ سورۃ نصر ہے اس کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ اصل میں فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب تو لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نصیحت کی جا رہی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے ابو بکر صدیق نے جب اس صورت کو سنا تو وہ جب نازل ہوئی تو آپ رونے لگ گئے۔ تو اصل میں اس صورت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین السطور رحلت کی خبر ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا ہے، دین پھیل گیا ہے، اب آپ کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت ہے۔ تو یہ ظاہرہ ایک جب ابو بکر صدیق نے اس صورت کو ڈیپلی سمجھا تو وہ رونے لگ گئے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو آپ اپنے صحابہ سے پوچھ رہے تھے کہ اس صورت کا مطلب کون مجھے سمجھائے گا، سب نے اپنا اپنا مطلب بیان کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بڑے ماہر تھے، ان سے جب یہ مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحلت کی خبر ہے۔ تو اس کے بعد سورہ تبت یدا ہے، سورۃ لہب ہے، اس میں ابو لہب کو جو ہے وہ قرض کیا گیا ہے، وہ اسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اس کو اس صورت میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ پھر سورۃ قل ھو اللہ احد ہے، سورۃ اخلاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کا جو ہے وہ اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے اور نہ وہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اور اس کے برابر اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں معوذتین، یہ جوڑا بھی ہیں۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس جادو کے اثرات ہوئے تھے، آپ کی روح پر یعنی قرآن کریم کی جو وحی تھی اس پر اس کے اثرات نہیں ہوئے۔ آپ کا جسم تھک جاتا تھا اور دماغی طور پر بھی ذہن میں بھول بھی بعض اوقات جاتے تھے، یہ اس طرح کی روایت ملتی ہیں۔ اس کا بہرحال اثر ہوا تھا اس جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کیں، اور یہ صورتیں ایک علاج کے طور پر، اس جادو کے علاج کے طور پر جو ہیں وہ نازل کی گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا اس پر فلاں جو شخص تھا اس نے جادو کر دیا ہے۔ تو پھر پہلے والے فرشتے نے پوچھا تو اس کا پھر علاج کیا ہے؟ تو پھر دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ فلاں کنویں میں جا کر وہ اس میں سے وہ نکالو گٹھری، اس میں سے گانٹھیں کھولو، یعنی وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو اس صورت کی 11 آیتیں، ان دونوں صورتوں کی وہ 11 ہی ان کو وہ گانٹھیں دی ہوئی تھی، وہ ہر آیت پر ایک گانٹھ کھولتے جاتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ لمبا قصہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو اس صورت میں ان صورتوں کو پروٹیکشن کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی، صحابہ کو بھی یہ نصیحت کرتے تھے، ایڈوائز کرتے تھے کہ ان صورتوں کا مطالعہ کریں، اس کی وجہ سے وہ پروٹیکشن میں رہیں گے۔ اس طرح الحمدللہ آج ہمارا 30ویں جز کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور جو ہے اس طرح سارے قرآن کی تفسیر کا ہم نے جو وہ تفسیر اس کو مکمل کر دیا۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔